علیحدہ ہو جانا یہ ہجرت کا آغاز، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ گھر بار کو چھوڑ دینا، اس سے علیحدہ ہو جانا اگر اللہ کی دین کا تقاضا ہو۔ جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں، اس کا آغاز نفس کے خلاف کوشش سے ہے تاکہ بندہ اللہ کی اطاعت پر کاربند رہ سکے، اور اس کی انتہا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اگر جنگ کی نوبت بھی آئے تو یہ کوشش بھی کرنی ہوگی، یہ جد و جہد بھی کرنی ہوگی، وہ انتہا ہے جس کو قرآن قتال کہتا ہے۔ اللہ ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کے حوالے سے تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور نوٹ فرمائیے کہ شراب کی حرمت کے حوالے سے، جوئے کی حرمت کے حوالے سے جو احکامات آئے ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں، گریجولی آئے ہیں۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 219، پھر اگلا حکم آیا ہے سورہ النساء آیت نمبر 43 میں، اور پھر آخری حکم آیا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں۔ تو تدریجاً یہ احکامات آئے ہیں گریجولی، اس میں پہلا حکم بیان ہو رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے تھوڑا سا نفع بھی ہے۔ شراب پی لی، حقائق سے فرار اختیار کر لی، شاید تھوڑی دیر کے لیے انسان محسوس کرے کہ سکون مل گیا، جوا کھیل لیا، کبھی جیت گئے تو پیسہ مل گیا، لیکن چانس بہرحال ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ تھوڑے بہت فائدے بھی ہوں گے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ شراب میں کیا ہے؟ انسان زندگی کی حقیقت سے فرار اختیار کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے۔ جوئے میں بھی یہی ہے، محنت سے انسان جی چراتا اور چاہتا ہے کہ چانس کی بنیاد پر کچھ کما لوں۔ تو فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ پہلے ذکر آیا تھا کن پر خرچ کریں، ترتیب بیان کی گئی تھی، والدین، رشتہ دار وغیرہ۔ اب سوال ہو رہا ہے کتنا خرچ کریں، فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زائد ہو۔ یہ ایک اور انقلابی تعلیم دین کی، تمہارا اتنا ہی ہے جتنا تمہاری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اصلاً وہ لوٹاؤ اللہ کی طرف واپس۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ یہ دین کا روحانی پہلو ہے، ایک دین کا روحانی نظام ہے، ایک دین کا قانونی نظام ہے۔ قانونی نظام فورس بھی کیا جائے گا، زکوٰۃ وصول کی جائے گی، لیکن روحانی نظام والنٹیئر بیسس پر ہے، اور یہی لوگ جو روحانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں پیس میکر ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، رول ماڈل ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ تو روحانی سطح پر دین کی تعلیم یہ کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو لگا دو۔ اب یہ ایک آئیڈیل ہمارے سامنے ہے، ہر انسان اپنی ڈیپتھ آف ایمان، اپنے ایمان کی گہرائی کے نتیجے میں دیکھے وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ قانونی سطح کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دو، لیکن روحانی سطح پر کیا ہے؟ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دو۔ اب یہ میدان کھلا ہے، اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ مراد ہے کہ دنیا کے متعلق بھی سوچو، دین رہبانیت نہیں سکھاتا، جائز ضروریات پوری کرو، جائز طریقے سے مال کماؤ، رہبانیت دین میں نہیں ہے، لیکن مقصود بناؤ آخرت کو، اصل توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ تو دنیا کی بھی فکر کرو، دیکھیں یہ ضرورت ہے بہرحال، اور آخرت کو مقصود بناؤ، محنت اصلاً ہونی چاہیے آخرت کے لیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب معاملات کا بیان آ رہا ہے یتیموں کے حوالے سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو شریک کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ مراد ہے کہ اپنے مال میں ان کا مال شریک کر لو، تم ان کی سرپرستی کر رہے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں۔ اصل میں یہ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے،
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں حکم آیا تھا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. صحابہ پریشان ہو گئے تھے, اپنی ہانڈی یتیم کی ہانڈی الگ کر دی. اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اتنی مشقت نہیں ہے, ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں. باقی رہا جو فساد کر رہا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, آسانی فرمائی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.